سجدوں میں دو سجدوں کے درمیان ایک دعا ہے، اگر اس کی مشق کر لیں اور مسلسل مشق کر لیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، مختصر دعا ہے۔ اگر دو سجدوں کے درمیان اس دعا کا استحضار، اس پہ توجہ، اس پہ دھیان اور اس کی مشق کر لیں، زندگی کے وہ خزانے ملیں گے جو بڑے بڑے لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے ہیں۔ کوئی گولیوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی ٹیکوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی شیشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی نشوں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بڑے بڑے مخملی بستروں میں ڈھونڈتا ہے، کوئی بادشاہ بننے کے لیے سیاست میں ڈھونڈتا ہے، پتہ نہیں کہاں ڈھونڈتا ہے بندہ۔ اس دعا میں وہ کائنات کے تین راز ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ پاک جل شانہ بندے کو عطا فرماتے ہیں وہ اپنی رضا ہے، مغفرت کے خزانے ہیں۔ زمزم کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اس دعا اور اس دعا میں ایک حیرت انگیز ماثلت ہے، یکسانیت ہے، الفاظ کا فرق ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے گا، یہ جو دو رکوع کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان جو دعا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، مغفرت فرما، رحم فرما، عافیت عطا فرما، عافیت، عافیت، دل کی عافیت، دل کا سکون ہے، جذبوں کی عافیت، لاجواب زندگی ہے، ٹینشن فری لائف ہے، عافیت، کھانے میں عافیت ہے، یہ کھانا میرے لیے بیماری نہیں بنا، صحت بنا۔ ایک قدم کے بعد دوسرے قدم پہ عافیت ہے، میں پھسلا نہیں ہوں، میں چلتا رہا ہوں، بیٹھا ہوں تو اٹھا ہوں، پھر اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں، یہ بھی عافیت ہے۔ یہ نوالا خوراک کی نالی میں گیا ہے، پانی کی نالی میں نہیں گیا، پانی میں کی طرف جا رہا ہے، عافیت ہے۔ دیکھیں آپ ایک ہی وقت میں پانی بھی جا رہا، خوراک بھی جا رہی، سانس بھی جا رہی ہے، اب یہ سانس کی نالی میں چلا جائے، عافیت نہیں۔ قریب ہمارے ایک جاننے والے فوت ہوئے، صرف مچھلی کا کانٹا پھنس گیا، ساری زندگی مچھلی کھائی تھی، تو یہ کانٹا عافیت نہ بنا اور یہ کانٹا موت بن گیا۔ اللہم اغفر لی، معاف کر دے۔ جو ہمیشہ معذرت کرتا ہے نا، معافی مانگتا ہے ہمیشہ، رب اس کے لیے اپنے خزانوں کے دروازے، دولت ہے، رزق ہے، صحت ہے، عزت ہے، عافیت ہے، اللہ کھول دیتا ہے۔ عافیت مانگتا ہے اور معافی مانگتا ہے، ہر وقت معافی، ہر وقت معافی۔ اس دعا کی طاقت اپنی زندگی میں تاثیر، کمال۔ اچھا پہلے عادت بنا لیں، ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے گی۔ پہلے عادت بنائیں، مراقبے کی عادت بنائیں پہلے، اور ایک وقت آئے گا پھر مراقبہ عادت سے عبادت پہ چلا جائے گا۔ سچی بات بتاؤں، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، کوئی ہمیں پہچان ہی نہیں سکے گا۔ رب وہ دل کی روشنی عطا فرمائے گا، مراقبے کی مشق اور مشق کی وجہ سے وہ روشنی عطا فرمائے گا جو جاگتی آنکھوں سے اللہ وہ دکھائے گا جو مجھے آپ کو بند آنکھوں سے نہیں دیکھ سکیں گے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، چھوٹے سے الفاظ ہیں، زندگی میں رس گھول دیتے ہیں۔ بڑی بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، تکلیفیں، مشکلات، الجھنیں
ان کو زندگی سے نکال کے دھو دیتے ہیں. بہترین شہزادوں جیسی زندگی رب گزرواتا ہے، چاہے چھوٹا گھر ہو یا ایک چارپائی ہو یا ٹوٹی کھاٹ ہو. اللہ پاک حیرت انگیز خوشحال زندگی اور لاجواب بہترین موت، اور آگے آخری درجے کا استقبال، آخری درجے کا استقبال، آخری درجے کا استقبال. سجدہ آخری عمل ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، اللہ کی حاضری اور اللہ کی حضوری کا ایک حیرت انگیز طاقتور ترین رکن ہے سجدہ. اور یہ دو سجدوں کے درمیان دعا ہے. اور موجودہ اس وقت موجودہ جو بے ترتیب زندگی ہے، عدم تحفظ کا شکار اولاد ہے، بیٹی بیٹا ہے، گھر ہے، جیب ہے، یا گاڑی ہے یا سواری ہے، عدم تحفظ کا شکار ہے. پتہ نہیں کہ تحفظ کیا ہو، پل میں کیا ہو جائے. گھر کے حالات کیا ہوں، زندگی کے حالات کیا ہوں، آج کیا ہے کل کیا ہو، کوئی خبر نہیں. ان لمحوں میں اس دعا کی اشد ترین ضرورت ہے کہ اللہم اغفر لی ورحمنی، بس رحم فرما، وعافنی، عافیت دے دے، بدن کی عافیت، آنکھوں کی عافیت، ذہن کی عافیت، دل کی عافیت، جذبوں کی عافیت، اولاد کی طرف سے عافیت، گھر کی طرف سے عافیت، بیٹی کی شادی ہونی ہے عافیت، ہو گئی عافیت، بہو آنی ہے عافیت، ہو گئی عافیت، سواری ملی ہے تو اس کو عافیت کا ذریعہ بنا. یہ سواری میری موتوں اور میری ذلتوں اور مجھے لولا لنگڑا کرنے، ہاتھ پاؤں کٹنے، پریشان ہونے کا ذریعہ نہ بنے. عافیت عطا فرما. دوسرا رکوع کی دعا، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. یہ 5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ 5 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے. میں کہتا ہوں زندگی میں جس بندے کے گھٹنے ختم ہو گئے ہوں، سب کچھ گھس گیا ہو، اللہ چلنے کے قابل بنائے گا. کمر کے مہرے، پٹھے، اعصاب اور معذوری سے اللہ بچائے گا. اور حیرت انگیز طور پہ مجھے لوگ جب سے میں نے بتانا شروع کیا ہے اس دعا کی طاقت یہ ہے. ایک بابا جی دعا دیتے تھے، میں نے کئی بار سنی، ایک سے نہیں کئی دفعہ سنی. یا اللہ بندے اور منجے کا کبھی محتاج نہ کرنا، کہ اللہ انسان کا اور چارپائی کا بھی محتاج نہ کرنا. یہ انسان اور چارپائی کی محتاجی سے بچانے والی دعا ہے جو رکوع سے اٹھنے کے بعد ہے. کہیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، بس بڑی طاقت ہے. کیوں؟ اللہ کی عظمت ہے. اے اللہ ساری حمد تیرے لیے، اور بہت کثیر اور بہت پاک اور بہت مبارک. ساری حمد تیرے لیے، ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری ثنائیں تیرے لیے، اور ساری عزتیں تیرے لیے، سارے تخت تیرے لیے، سارے تاج تیرے لیے، ساری سربلندیاں تیرے لیے. اللہ کہتا ہے میری تعریفیں کرتا ہے، مجھے عزتیں دیتا ہے، کبھی کسی کا محتاج نہیں کہوں گا. کیوں؟ کہ میں محتاج نہیں ہوں. اللہ محتاج ہے، لہذا کسی کا محتاج نہیں کروں گا انشاءاللہ. رکوع سے اٹھتے ہوئے میں کہتا ہوں جتنا بھی بندہ کوئی راکٹ اور انجن ہو گئے تو یہ 3 سیکنڈ تو بہت زبردست بات ہے نا. 3 سیکنڈ اس دعا کے اندر میں نے بڑی طاقت پائی ہے. کتنے بے شمار ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم ہل نہیں سکتے تھے، مہرے، ڈسک، کمر، کالر، گردن، جسم، ہڈیاں گھس گئیں، اللہ چرنے پھرنے کے قابل بناتا ہے. جسم معذور ہو گیا، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے چلا پھراؤں گا تجھے. اس دعا کی طاقت سے تمہیں صحت مند زندگی، لاجواب زندگی دوں گا. اس دعا کے اندر اللہ کی عظمت ہے، اور جو ملتا ہے اس کی عظمت سے ملتا ہے، اس کی خوشامد سے ملتا ہے، اس کی منت سے ملتا ہے. لوگوں کو اپکری یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا.